تعریف پر کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے اس تعلق سے جو باتیں ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے، عام طور سے کسی کے منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے، عام طور سے یہ رول یاد رکھیے، عام طور سے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں اگر وہ آدمی تعریف کرنے سے غلط راستے پہ جائیں گا تو عام طور سے اس کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، تو شخصیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہو جس کی تعریف کی جائے اس کے منہ پر، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف دا وے نہیں جائیں گا اور رائٹ ٹریک پر ہے کہ بلکہ اور زیادہ دوڑیں گا اس ٹریک پر، تو تعریف کر سکتے ہیں۔ جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ہماری تعریف کرتے اور ہم کو اچھا بھی لگتا ہے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بشرا ہے، یہ دنیا میں تم کو بشارت ہی مل رہی ہے تمہارے اچھائی کی وجہ سے، مطلب ایکسیپٹیبل ایسی بشارت ہے۔ جیسا مثال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ آپ کے ساتھ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوشچن کرتے ہیں۔ کیا کوشچن کرتے ہیں؟ وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال مومن کی جیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون سا جھاڑ ہے؟ کون سا جھاڑ ہے؟ کھجور کا جھاڑ ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ دوسرے کھجور بولتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ تو مومن جیسا جھاڑ ہے، حدیث کے اندر ہے۔ کون سا جھاڑ ہے جو مومن کے جیسا ہے؟ تو کھجور ہے وہ، ٹھیک بولتے ہیں کھجور، تو بولتے تو صحیح ہے، مطلب مومن کی مثال کھجور کے جھاڑ جیسی، کیوں تو اس کی کوئی بھی چیز نفع سے خالی نہیں ہوتی ہے، لگا بھی تو فائدہ، ٹوٹا بھی تو فائدہ، کھجور دیا بھی تو فائدہ، نہیں دیا بھی تو فائدہ، پتے بھی کام آتے جھاڑو دینے کے لیے، چھال بھی کام، سب کام آتی۔ حتیٰ کہ کھجور کی جھاڑ کی خصوصیت معلوم آپ کو کیا ہے؟ کھجور کے جھاڑ کو آپ نکالو اور پھینک دو، 2 سال بعد اٹھاؤ لگاؤ، 3 مہینے میں پھر آ جاتا، جب اس کو موسم ماحول ملتا اگ جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کھجور کے جھاڑ آپ گئے تھے 6 مہینے پہلے عمرہ گیا، اب آئے تو بڑے بڑے جھاڑ لگے ہوئے، وہ کہیں تو بھی رہتے ہیں ان کو لا کے دے، کبھی آپ کو دیکھیں ڈنڈے لگے ہوئے خالی کھجور کے، جھاڑ اگ جاتا ہے، اس کو جب ماحول ملتا لگ جاتا ہے، تو وہ خیر کا باعث ہے، ہر حالت میں فائدہ دیتا ہے، ہر چیز نفع بخش۔ تو کیا کھجور؟ عبداللہ جب اپنے والد عمر ابن خطاب کے ساتھ باہر نکلے تو انہوں نے کہا اے میرے والد، مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ جواب ہوں گا، اور میرے دل میں آیا تھا کھجور بولوں، تو لیکن میں نے دیکھا آپ بڑے بڑے سب لوگ خاموش ہے تو میں خاموش ہے۔ تو عمر ابن خطاب کیا بولتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، کاش کہ تم وہاں بول دیتے، اس سے مجھے خوشی ہوتی۔ پتہ چلا بچوں کے اگر جواب پہ والدین کا خوش ہونا جائز ہے، اگر دکھاوا تو عمر کبھی نہیں بولتے اپنے بیٹے کو۔ بچے اگر کوئی اچھا کام کرے تو والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ عبداللہ اگر جواب دے دیتے تو لوگ تعریف کرتے کہ بچے نے جواب دیا، کوئی نہیں دے سکا، باپ کو خوشی ہو رہی میرے بچے نے جواب دیا بول کے ہوئی، لیکن اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے بچے کو شو آف کرنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو اسٹیج فگر بنانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ اس سے وہ پریز وردی ہوں گا، لوگوں کو جوش ملے گا، اور میرے بیٹے نے علم حاصل کیا، مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے علم کو دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، صحابہ نے سنا، اس سے علم حاصل کیا، یہ بڑی بات ہے حضرت کی۔ تو لہٰذا یہ شخصیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو بولنے سے وہ چنے کے جھاڑ پہ خود ہی چڑھ جاتا ہے، اب چڑھا رہے نہیں آپ اس کو، اس کی تعریف مت کیجیے۔ اور آپ کو لگتا ہے تعریف کرنے سے آدمی اچھا کام کرے گا تو کیجیے۔ جیسا آج کے دور میں کتنے کم لوگ ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ بولیں گے نہیں تعریف نہیں کرنا چاہیے کہ بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس پہ قائم رکھے، اللہ استقامت دے، اللہ حفاظت کرے، اللہ قبول کرے، اللہ آپ کو اور ترقی دے کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہیں، اور سماج اس کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول نے حدیث فرمایا، یہ بشارتیں ہوتی ہے جو دنیا میں دی جاتی ہے اس کے اچھے کام کی وجہ سے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب لینے والا لگتا ہے آپ کو وہ غلط معنی میں لیں گا تو مت کیجیے، لگتا ہے موٹیویٹ ہو کے زیادہ کریں گا، یہ اس بچے اور شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو دونوں چیزیں صحیح یاد رکھیے۔ تو اگر کوئی آپ کی تعریف کرے اور آپ کو خوشی ہو کہ میرے اچھے کام کی وجہ سے ہوئی، تو یہ بشرا ہے، بشارت ہے جو دنیا میں آپ کو دی گئی، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو بڑا اگر سمجھنے لگے ہیں، تکبر آ رہا ہے، تو یہ آپ کا پرابلم ہے، پھر یہ پرابلم ہے۔ تو ویسا نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کریں کہ اچھا ایسا ہے، میں اور آگے انشاءاللہ بڑھ کے اور بڑھ چڑھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس شخص پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن عمومی اعتبار سے آپ کو لگتا ہے اگر یہ بگاڑ آئے گا تو تعریف منہ پہ کرنے کے اللہ نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے کی منہ پہ تعریف کی، آپ نے فرمایا تو مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈال دیتا لیکن اس کی تعریف نہ سنتا۔ لیکن یہ کس کے لیے تھی؟ جس کی تعریف سن کے بگڑنے کے چانسز ہائے۔ لیکن اگر وہ سدھریں گا، موٹیویٹ ہوں گا، آگے بڑھیں گا تو تعریف کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ چھوٹے بچوں کی، گھر میں بڑوں کی، ہے نا، گھر کے بڑے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچہ کام کر رہا تھوڑا، ماشاء اللہ بیٹے کیا کام کیا آپ نے، کیا جوش سے کام شروع کر دیتا، پھر وہ دیکھیے موٹیویٹ ہو جاتا نا، تو اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو لگ رہا ماشاء اللہ کیا کام کیا، بولے تو جا کے بڑھ جا رہا، پیرائی کر کے دباؤ، اب میں اتنا اچھا کام کر رہا، تو پھر اگلی بار تعریف مت کرو اس کی، چونکہ یہ بچے میں وہ صلاحیت نہیں۔ پھر اس کو سمجھاؤ بیٹے ہم نے تو موٹیویٹ کیے تھے، تم زیادہ کام کرنا، تم تو آگے بیٹھ گئے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے شخصیت پہ۔ تو ایک نیک انسان کے لیے اس کی تعریف جس سے وہ خوش بھی ہو سکتا ہے، وہ بشرا ہے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے دنیا میں اس کو بشارت دیتا ہے۔